اور میں ویسے بھی بہت خوش تھا. باپ بننے کی خوشی انوکھی ہوتی ہے. لیکن رجا کمرے میں آتے ہی رونے لگی. میں نے کہا کم آن یار, اب بند کر دو یہ رونا دھونا. کہنے لگی مجھے اپنے پیپرز دینے ہیں. پھر وہی پیپرز. اب میں ضد چوا تھا. اس بار میں نے اسے نرمی نہیں دکھائی تھی. میں نے کہا بس بہت ہو گیا تمہارا شوق, ہو گیا شوق پورا. اب نہ تم یونیورسٹی کا نام لوگی اور نہ ہی پیپرز کا. آرام کرو, خوش رہو, کھاؤ پیو. سمجھ میں آئی نا؟ دیکھو میں بہت صاف الفاظ میں تم سے کہہ رہا ہوں, اگر تمہاری بے احتیاطی اور ضد کی وجہ سے میرے بچے کو کچھ بھی ہوا, کوئی بھی نقصان پہنچا, تو یاد رکھنا تم میرا ایک الگ ہی روپ دیکھو گی. میرے الفاظ کو سن کے وہ چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہی تھی. میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا. میری والدہ اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھیں. میڈیسن خود اپنے سامنے کھلاتی تھیں. کبھی پھلوں کے فریش جوس اسے پلاتی, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی. کچھ دن کے بعد اس کا دوسرا پیپر تھا. اس دن مجھے اور امی کو بتائے بنا وہ حمزہ کے ساتھ یونیورسٹی جا چکی تھی. میرے والدین ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں چلے جاتے تھے. کچھ دیر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے. جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو انہیں پتہ چلا کہ رجا تو جا چکی ہے. میری والدہ نے حمزہ کو فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا. میری والدہ نے جب مجھے بتایا تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا میں آ کے اس کو سیدھا کرتا ہوں, اس لڑکی نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ کہنے لگی دیکھو بیٹا, پہلی احتیاط نہ کی جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں اس سے ذرا بھی کام نہیں کروا رہی تاکہ خیر و عافیت سے یہ وقت گزر جائے. تمہیں پتہ ہے گاڑی کے جھٹکے عورت کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں. جیسے جیسے میں امی کی باتیں سن رہا تھا میری جان نکل رہی تھی. میں نے کہا میں جاتا ہوں یونیورسٹی, آپ فکر نہ کریں. جب میں یونیورسٹی گیا تب تک پیپر ہو چکا تھا. وہ اور حمزہ یونیورسٹی سے باہر آ رہے تھے. دونوں نہ جانے کس بات پہ ہنس رہے تھے. مجھے دیکھ کے دونوں کی ہنسی کو بریک لگی. اس سے پہلے کہ میں رجا کے پاس جاتا, حمزہ ہم دونوں کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بھائی میں نے بھابھی سے کہا تھا میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا تاکہ یہ پیپرز دے سکیں. میں نے کہا شٹ اپ, تم ہوتے کون ہو اتنا بڑا فیصلہ خود کرنے والے؟ تمہیں اندازہ ہے میں اور امی کتنا احتیاط کر رہے ہیں؟ امی سے پوچھے بنا, مجھے بتائے بغیر کیوں کیا تم نے ایسا؟ بے اختیار میرا ہاتھ حمزہ پہ اٹھ گیا. یہ دیکھ کے رجا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں. میں نے اس کی کلائی پکڑی, اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے گیا. میں نے کہا آج کے بعد تم مجھ سے پوچھے بغیر باہر آئیں تو دیکھو کیا حال کرتا ہوں تمہارا. وہ گاڑی میں چپ